يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ اے سچائی کے پیکر یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھائے جا رہی ہیں، نیز 7 سر سبز و شاداب بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں، تاکہ میں لوگوں یعنی بادشاہ اور ان کے درباریوں کی طرف واپس جاؤں اور ان کو بتلا دوں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر جس نام سے اور جس عزت کے ساتھ پکارا گیا ہے وہ بہت ہی پیارا لفظ ہے، ایھا الصدیق۔ تو صدیق معنی بہت اچھا اور بہت سچا۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق وہ ہے جو وحی میں آئے ان کا جی آپ ہی اس بات پر گواہی دے، اور صدیق وہ ہے جس سے کثرت سے سچائی ظاہر ہو اور وہ کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، نیز سچائی کی عادت ڈال لینے کی وجہ سے جس سے جھوٹ بن ہی نہ پاتا ہو، اور صدیق وہ ہے جو قول و اعتقاد میں سچا ہو، اپنے عمل سے اپنے صدق کو اور اپنی سچائی کو ثابت کرتا ہو۔ تو دوست نے اس طرح سے کیوں خطاب کیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ساقی نے جب بادشاہ سے قید خانے میں جا کر تعبیر معلوم کرنے کی درخواست کی تو بادشاہ نے اسے جانے کی اجازت دے کر روانہ کیا، چنانچہ وہ قید خانے میں داخل ہوا اور اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق۔ ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لفظ صدیق سے اس لیے مخاطب کیا کہ قید خانے کی دوستی کے درمیان اور قید خانے میں ساتھ رہنے کے درمیان اس نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا تھا، یا اس لیے کہ اس نے اپنے خواب کی سچی تعبیر پائی تھی۔ ساقی کے اس تعظیمی جملے کے استعمال سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی کسی سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرے اور ایسے الفاظ سے مخاطب کرے جو اس کی جلالت شان پر دلالت کرتے ہوں۔ پھر اس تخاطب کے بعد ساقی نے بعینہ ہی بادشاہ کا خواب اسی کے الفاظ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، اور اس نے یہ بہت ہی اچھا کام کیا، اس لیے کہ کبھی الفاظ کے اختلاف سے بھی خواب کی تعبیر بدل جایا کرتی ہے۔ تعبیر جو خواب کی دی جاتی ہے وہ بہت اہم ہوا کرتی ہے، اس لیے فن کی کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت ہے ہو بہو الفاظ ہونے چاہیے اور اس کی قیودات موجود ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے افتنا فی 7 بقرات، پوری آیت پڑھتا ہے، یعنی آپ بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر اور اس کا حکم اور اس کے نتائج کو بتلا دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت شان کی بنیاد پر ساقی نے لفظ فتویٰ استعمال کیا، یعنی افتنا کہا، اور پھر افتنا میں جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ یہ خواب خود اس کا نہیں تھا بلکہ وہ تو صرف ایک سفیر اور ایک درمیانی آدمی کا تھا، اور اس کی وجہ بتلایا لعلی ارجع الی الناس، یعنی تاکہ میں خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ اور اعیان سلطنت کے پاس یا اہل مصر کے پاس جاؤں اور آپ کی بتلائی ہوئی تعبیر سے ان کو باخبر کر دوں تاکہ وہ لوگ بھی صحیح تعبیر سے واقف ہو جائیں، اور پھر بواسطہ تعبیر آپ کے فضل و کمال کا بھی ان کو علم ہو جائے تو قید خانے سے رہائی اور نجات کا سامان مل جائے۔ ساقی چونکہ تمام معبرین اور تمام کاہنوں، تمام نجومیوں کے عجز کا اور ان کی جہالت کا مشاہدہ کر چکا تھا، جس کی بنیاد پر اسے اس بات کا خوف تھا کہ ممکن ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تعبیر بیان نہ کر سکے یا ہو سکتا ہے کہ نہ کرے، اس لیے اس نے لعلی ارجع الی الناس کا جملہ استعمال کیا۔ اب یہاں پر یوسف ایھا الصدیق کو جو مخاطبت کیا گیا، یہ بلاغت کا ایک بہترین قاعدہ ہے کہ جب کوئی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے
جس سے مقصد حاصل ہونا رہتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو اسے براعت استحلال کہا جاتا ہے، یعنی مقصد کے حاصل کرنے کی تمام میں ساقی نے سوال سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح و ثنا بیان کی، کیونکہ حصول مقصد کا یہ بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال صبر و استقلال اور جلالت قدر و منزلت کا اندازہ کیجئے کہ ساقی کو نہ ملامت کی اور نہ برسوں تک بھولے رہنے پر جھڑکا، نہ عطائے علم میں بخل سے کام لیا، نہ یہ سوچا کہ جن ظالموں نے مجھ کو بے قصور قید خانے میں ڈالا ہے وہ اگر تباہ ہو جائیں اور اس کا خواب حل نہ پا کر برباد ہو جائیں تو اچھا ہے، ان کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس وقت خواب کی تعبیر دی اور اپنی جانب سے اس سلسلے میں جو بھی بہترین تدبیر ہو سکتی تھی وہ ساری تدبیریں بتلائی اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کیا۔ خداوند قدوس کے چنندہ اور نیک بندوں کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر حال میں انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اپنے مالی مفاد کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے کبھی کسی کی عزت پر کوئی شکن نہیں آنے دیتے، اور اپنی ذاتی معاملات میں نہ صرف یہ کہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں بلکہ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں انتقام اور بدلے کا کبھی بھی وسوسہ تک پیدا نہیں ہوتا۔